سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے اور آپ کو بہتر مشورے دینے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ کچھ مضامین ڈائٹ کے بارے میں اور کچھ جو گھریلو علاج کے بارے میں بھی مسائل جو سامنے آتے ہیں اور جو طریقہ کار ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ بھٹا جو ہے وہ ایک کامن وہ ہے اویلیبل چیز ساری دنیا کے اندر، تو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ بھٹے کے کیا فائدے ہیں، یعنی کارن کی جو وہ ہوتی ہیں، کارن کی جو پروڈکٹس ہیں اور بھٹے کی جو وہ ہے وہ کیا کیا یعنی کہ فوائد دے سکتی ہیں۔ بھٹا کھانے سے ہمارے جسم کو کاربوہائیڈریٹ، وٹامن بی، تھائمین اور ریبوفلیوین، وٹامن سی اور وٹامن اے، پوٹاشیم اور جست حاصل ہوتا ہے، اور اس کے استعمال سے جسمانی اعضاء متحرک ہوتے ہیں اور بھٹے کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے۔ آثار قدیمہ کی شہادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جنگلی قسم کے بھٹے اب سے تقریباً 7000 سال قبل میکسیکو میں بطور غذا استعمال کیے جاتے تھے۔ بھٹے کے دانے ابتدا میں کچھ سخت، شفاف اور چمکدار نظر آتے ہیں، جبکہ جب خشک ہو جاتے ہیں تو ان پر یعنی کہ جب خشک ہو جاتے ہیں تو ان پر جو ہے زردی مائل رنگت آ جاتی ہے اور جھنیاں بھی پڑ جاتی ہیں۔ تازہ کچے بھٹے بھی کھائے جاتے ہیں، ان کو منجمد حالت میں یا ڈبے میں بھی بند کر کے خریداروں کو فروخت کیا جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ بھون کر یا ابال کر کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ زمانہ قدیم میں بھٹا لوگوں کی بنیادی غذائی ضروریات پوری کرتا رہا ہے، تاہم اس کے طبی فائدے بھی ہیں۔ بھٹے کے دانوں کے اوپر چپکے ہوئے بال، دانے، بیج اور تیل، یہ سب چیزیں مختلف امراض کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ بھٹا خاص طور پر پیشاب یعنی یورینری سسٹم کے مسائل سے نمٹنے میں مفید پایا گیا ہے۔ چینی معالجین بھٹے کو یورین یعنی کہ پیشاب اور گردے کے امراض کے علاج میں استعمال کرتے آئے ہیں۔ بھٹے کے بال گردوں کو یعنی کڈنیز کو اور پیشاب لے جانے والے پورے نظام کو صاف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ گردے میں اگر پتھری ہے تو اس کے اخراج کے لیے بھٹے کے بالوں کو پانی میں ابال کر اور یہ جوشادہ دن میں 3 بار استعمال کریں تو افادہ حاصل ہوتا ہے۔ پیشاب کی نالی میں جلن دور کرنے اور اس کی صفائی میں بھی بھٹوں کے بالوں سے مدد لی جا سکتی ہے۔ بھٹے کے دانوں کے ساتھ یا اس کے بغیر بھی تھوڑی مقدار میں کچے بال کھانے سے پیشاب کے مجموعی نظام کو فائدہ ہوتا ہے اور اس سے مثانے کی سوجن یعنی کہ سسٹائٹس سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ بچے اگر بستر گیلا کر دیتے ہیں تو اس کے علاج میں بھی بھٹا اور اس کا نرم ڈنٹل، بال وغیرہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں پروسٹیٹ کے مسائل، مثانے کی سوجن اور یوترا کے سوزش کے علاج میں بھی اس سے مدد لی جا سکتی ہے۔ مکئی کے خوش دانوں کے اندر کے اندرونی حصے سے جو نشاستہ کارن اسٹارچ بنایا جاتا ہے اس سے کارن فلور کے طور پر سوپ بنانے میں تو استعمال کیا ہی جاتا ہے، علاوہ ازیں اس سے افزائش حسن میں بھی مدد لی جاتی ہے۔ یہ باریک صفوف بیبی پاؤڈر بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ جلد اگر چکنی تیل چھوڑنے والی ہو تو کارن اسٹارچ چہرے پر مل کر اچھے صابن سے دھو لیں، چہرے پر نکھار آ جائے گا۔ یہ صفوف باتھ پاؤڈر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ احتیاط: جو لوگ نیاسین کی کمی میں سے ہونے والے امراض، پلیگرا وغیرہ میں مبتلا ہیں، جس سے جلد تڑک جاتی ہے اور یہ بیماری اکثر جنون پر بھی منتخب ہوتی ہے، وہ اپنی غذا میں بھٹا مکئی کو کسی بھی شکل میں استعمال نہ کریں۔ بعض لوگوں کو بھٹے سے الرجی ہوتی ہے
یعنی کارن سے الرجی ہوتی ہے اور کارن اسٹارچ سے بھی الرجی ہوتی ہے، اگر کسی کو اس کے استعمال سے جلد سرخ ہو، دانے نمودار ہو جائیں یا خارش ہونے لگے، سر میں درد ہو یا کوئی اور حساس سی یعنی کہ الرجک علامت دیکھنے میں آئے تو اس کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔